سمجھے صاحب, مرنے کا مزہ بھی ہے اور مرنے کا فائدہ بھی ہے. جبکہ آدمی کہتا ہے مر کے کیا فائدہ, نہیں, اگر ایمان ہاتھ میں ہے تو مر کے بھی فائدہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب زندہ تھا اور جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو سامنے امام ہوتا تھا اور خود کہتا تھا پیچھے اس امام کے, کہتا تھا اللہ اکبر. آج تک آپ نے کسی نماز میں امام کے آگے کسی مقتدی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. اور اگر امام کے آگے کوئی مقتدی کھڑا ہو گیا تو وہ جماعت سے ہی خارج ہو جائے گا, نماز نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دوں, بات ذہن میں آ گئی. اب مسئلہ میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ میں اب خالی تقریریں نہیں کرتا, تقریروں کے ساتھ ساتھ جو مسئلے اس کے ضمن میں آتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوا چلتا ہوں. یہ آدمی سوچتا ہے کہ یار میں مسئلے بتاؤں گا تقریر نہیں جمے گی. میاں جمے یا نہ جمے, آپ کی اصلاح ہو جائے. امام کے اگر آگے مقتدی پہنچ گیا تو نماز نہیں ہوگی, جماعت سے خارج. یہ تو ہو گیا آگے کا میٹر. ارکان ادا کرنے میں بھی امام سے سبقت کر گیا تو نماز نہیں ہوگی. امام سے اگر آگے بڑھ گیا تو نماز نہیں ہوگی, جماعت سے خارج. جملہ ہارڈ ہو گیا, تھوڑا نہیں سمجھے ہوگے. مطلب یہ ہے کہ امام قرات کر رہا تھا اور اللہ اکبر کہہ کے آیا رکوع میں. کہاں آیا؟ رکوع میں. امام کے رکوع میں آنے سے پہلے مقتدی رکوع میں آ گیا تو امام سے سبقت کر گیا, خارج. بہت سے لوگ جو ہے پہلے جیسے اس نے کہا نا لکم دینکم ولی دین, تو اسے پتا تو اللہ اکبر کہہ نہیں ہے تو وہ پہلے ہی آ گیا. کچھ لوگوں کو کچھ آیتیں صورتیں یاد ہوتی ہیں تو جب انہیں یاد ہوتی ہیں تو انہیں پتا اب تو دوسری پڑھے گا, اب تو اللہ اکبر کہہ نہیں ہے تو وہ پہلے ہی آ گیا. تو وہ امام سے سبقت. ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام سے پہلے کسی رکن میں بھی اگر آپ چلے گئے, چاہے وہ آپ کا رکوع ہو, چاہے وہ سجدہ ہو, چاہے وہ سلام پھیرنا ہو, تو پھر نماز سے خارج. امام جب رکوع میں آ جائے تو اس کے بعد میں رکوع میں آنا ہے جب امام اللہ اکبر کہہ دے. اب جب امام کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے تو آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد. کیا کہنا ہے؟ اور اچھا ہے کہو اللہم ربنا ولک الحمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہیے گا آپ. اور پھر امام جب کہے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے تو پھر امام کے بعد ہی جائیں. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سجدے میں تو گھپلا کرتے ہی کرتے پہلے چلے جاتے ہیں. پہلے اگر گئے تو نماز گئی, چونکہ آپ نے اقتدا امام کی ہے. امام آپ کے آگے ہی چلے گا, آپ پیچھے ہی چلیں گے, امام کے آگے آپ نہیں ہو سکتے. تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور آپ کے برابر میں اگر کوئی اور نمازی اب یہ کام کرتا ہو تو سمجھانا اب آپ کی ذمہ داری, مسئلہ پتہ چل گیا. ایسے ہی دو سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہہ کے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میں جو پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو وقفہ ہونا چاہیے دونوں سجدوں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار, اور کم سے کم 1 بار سبحان اللہ کا وقفہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے. اور بہت سے کیا کرتے ہیں, امام اٹھا سجدے سے سر اٹھایا, امام ابھی سجدے میں نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے سجدے میں چلے گئے. تو آپ کی نماز امام سے اگر آپ سبقت لے گئے تو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں ہوگی. اور امام سے اتنا بھی پیچھے نہ رہ جائیں کہ امام ایک سجدہ کر کے دوسرے میں جا رہا تب آپ جا رہے ہیں, اتنے بھی نہ رہ جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کا ایک رکن ہی غائب ہو جائے, لیکن رہنا امام کے پیچھے ہے, اتنا خیال رکھیں آپ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام پوری زندگی آگے رہا, تو امام کے پیچھے رہا. پوری زندگی یہی عمل رہتا کہ نہیں رہتا؟ فجر کی نماز ہو امام کے پیچھے, ظہر کی نماز ہو امام کے پیچھے, عصر کی نماز ہو امام کے پیچھے,
مغرب کی نماز ہو امام کے پیچھے، عشاء کی نماز ہو امام کے پیچھے، جمعہ کی نماز ہو امام کے پیچھے، عیدین کی نماز ہو امام کے پیچھے، مگر قربان جاؤ اگر انتقال کر گیا تو اب جنازہ آ گیا امام جنازے کے پیچھے۔ بتائیے اگر انتقال کر گیا تو جنازہ آ گئے اور یہ امام بھی اس کے پیچھے، سارے لوگ امام کے پیچھے اور امام جنازے کے پیچھے۔ آپ نے دیکھا نا جنازہ آگے اور حکم ہے کہ جب جنازے کو قبرستان لے کے چلو تو سب پیچھے، جنازہ آگے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائیو؟ جنازے کے آگے نہ چلو، جنازہ پیچھے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، اگر کہیں جنازہ راستے سے آ رہا، آپ کہیں اپنے کام سے جا رہے ہیں تو اتنی یا تو اس میں شامل ہو جنازے میں، اور اگر اتنا موقع نہیں ہے آپ کا نا شامل ہونے کا تو آپ اتنی دیر رک جائیں کہ جنازہ آپ کی طرف سے گزر جائے، اتنی دیر رک جائیں، 2 منٹ لگے گا، رک جائیں، اس کا ادب کریں، جنازے کا ادباً رک جائیں، آپ نہ چہل قدمی کریں، اس کے آگے پیچھے سے نہ بھاگے پھریں، تھوڑا سائیڈ میں رک جائیں، جنازہ نکل جائے تو پھر آپ نکل جائیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے جب تک زندہ تھا امام کے پیچھے، مر گیا تو امام اس کے پیچھے، مرتبہ بڑھ گیا۔ میاں اگر ایمان تمہارے ہاتھ میں ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو خدا کی قسم تمہارے ہاتھ میں جس دنیا کی مثالیں لڈو ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مزے ہی مزے۔ جب انتقال کیا اب امام پیچھے کیوں؟ قبرستان لے کے جا رہے، جنازہ آگے کیوں؟ ساری دنیا پیچھے کیوں؟ منتری ہے تو پیچھے ہے، امام ہے تو پیچھے ہے، مولانا ہے تو پیچھے ہے، مفتی ہے تو پیچھے ہے، حافظ ہے تو پیچھے ہے، عالم ہے تو پیچھے ہے، قاری ہے تو پیچھے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ مرنے کے بعد اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں اب میرا مرتبہ یوں بڑھ گیا کہ میں قبر میں مدینے والے کا دیدار کرنے والا ہوں۔ دیدار رسول ہونے والا ہے، محبوب کا دیدار جو ہوگا میرا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، میں دیدار جو کرنے والا ہوں اپنے نبی کا لوگوں، اس لیے میرا مرتبہ بڑھ گیا۔ اور پھر جب قبر میں جائے گا، لوگوں نے دفن کر دیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کہہ کے سب آخری سلام پیش کر کے واپس آ رہے ہیں، مدینے والے آقا اس کی قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ بیٹا بھی بے وفائی کر کے جا رہا ہے، باپ بھی بے وفائی کر کے جا رہا، جن دوستوں کے لیے تم نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بھی جا رہا۔ یار کبھی کبھی دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا آدمی، دوستوں کے لیے اللہ کو چھوڑا نا، اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑا، کمانے میں لگا، نمازیں چھوڑ دیا، جن اولاد کے لیے، جن دوستوں کے لیے، جس دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، آج اسی دنیا نے سب کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔